کیا جنت اس وقت موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ، محدثین فقہائے اسلام اور اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے۔ اس عقیدہ کا ثبوت کتاب و سنت کے بے شمار نصوص سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے انبیاء اور رسولوں نے اپنے اپنے زمانہ میں اسی عقیدہ کو پھیلایا اور اسی کی طرف رغبت دی ہے۔ ساری امت متفقہ طور پر اس عقیدہ کو تسلیم کرتی چلی آ رہی تھی کہ قدریہ اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقے وجود میں آئے، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جنت ابھی تک پیدا نہیں کی گئی، ابھی اس کا کوئی وجود نہیں، بلکہ روز قیامت اللہ اس کو پیدا کرے گا۔ انہوں نے اپنے اس باطل عقیدہ کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ جنت در حقیقت صالحین کے لیے بطور جزا انعام کے ہے اور قیامت سے پہلے کسی قسم کی جزا اور بدلہ کا تصور محال ہے، اور جزا سے پہلے جنت کا پیدا کرنا نعوذ باللہ ایک عبث کام ہے، کیونکہ اس کو اگر ابھی پیدا کر دیا گیا تو ایک لمبی مدت تک وہ خالی پڑی رہے گی۔ گویا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی ان کے بندوں کی طرح نعوذ باللہ کسی شریعت کا پابند ہے، جس کے مطابق اس کو فلاں کام کرنا چاہیے اور فلاں کام نہیں۔ انہوں نے اللہ کے افعال کو بندوں کے افعال سے تشبیہ دی اور نصوص شریعہ کو چھوڑ کر محض اپنی عقل کو حکم بنایا۔ چنانچہ کتاب و سنت کی نصوص اگرچہ ان کے عقلی دلائل سے متعارض یا ان کے اپنے وضع کردہ اصول سے متصادم نظر آئے تو یا تو بالکلیہ ہی ان کو رد کر دیا یا ان کو تحریف و تعویل فاسد کا نشانہ بنایا، اور جس کسی نے ان کو مخالفت کی تو اس کو بدعتی، گمراہ اور صحیح راستہ سے منحرف قرار دیا۔ بہرحال سلف صالحین اور اہل حق علماء یہی کہتے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ اللہ کی طرف سے پیدا کیے جا چکے ہیں، اور ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ رہا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں بالتفصیل اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ذکر کیا۔ ان عقائد میں ایک یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا شدہ ہیں۔ اس سلسلہ میں اہل سنت والجماعت جو دلیلیں پیش کرتی ہیں، ان میں سے چند دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نجم آیت 13 تا 15 میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس فرشتہ کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے پاس آرام سے رہنے کی بحثت ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ اور مسلم شریف کتاب الایمان میں ایک حدیث ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی روایت مذکور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسراء و معراج اور اپنے مشاہدات کی تفصیل بیان فرمائی، اور اس کے اخیر کا ٹکڑا یہ بیان فرمایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا بیری کا درخت جو آخری حد پر ہے یہاں تک لے گئے، تو اس پر ایسے رنگ چھا رہے تھے جن کی حقیقت میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اس میں موتی کے کبے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ جنت کے موجود ہونے کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں ذکر کیا، اور وہ روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت کا، اور اگر اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے تک تیرا یہی ٹھکانہ ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں نکلے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت سے لا کر بستر بچھا دو۔
اس کو جنت کے لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا اس کے پاس اس کی خوشبو وغیرہ آتی رہتی ہے۔ اور صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، اس دوران وہ ان کی چپلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فرمایا اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا اس کے بعد وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تم جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ رب العزت نے اس کے بدلہ میں تم کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ دوزخ کا کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، اگر تم نافرمانی کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ دوزخ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلہ میں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، جلد از جلد قیامت قائم کر دیجئے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، سکون کے ساتھ ٹھہرے رہو۔ اور مسند براز وغیرہ میں ابو سعید خدری جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اس امت کو اس کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے متعلقین اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے، تم اس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں، اگر تم اپنے پروردگار کا انکار کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، مگر چونکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو اسی لیے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ اٹھ کر تیزی سے جنت کی طرف لپکتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، ابھی ٹھہرے رہو۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات رہنے کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، جس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ اہل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز کی طرف لپکو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی اس جگہ پر وہ تمام چیزیں دیکھ لی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں جنت کا خوشہ توڑ لوں گا۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور میں نے جہنم کو دیکھا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی مضمون سے وارد ہوئی۔ صلاۃ کسوف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے جنت قریب ہوئی یہاں تک کہ اگر میں جرأت کر لیتا تو تمہارے پاس اس کا ایک خوشہ لے آتا، اور دوزخ مجھ سے قریب ہوئی یہاں تک کہ میں نے کہا، اے رب، میں ان کا نظارہ کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایک بلی اپنے پنجوں سے نوچ رہی ہے۔ میں نے کہا، اس عورت کی یہ حالت کیوں ہے؟ فرشتوں نے کہا، اس نے اس بلی کو اپنے پاس روک کے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، نہ اس کو کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ خود کھا لیتی۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس موسم سرما میں اور دوسرا سانس موسم گرما میں۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفۃ الجنہ میں عبد الملک بن ابی بشیر سے مرفوعاً نقل کیا، جنت اور دوزخ دونوں روزانہ دعا کرتے ہیں۔ جنت کہتی ہے، اے میرے پروردگار، میرے پھل پک چکے ہیں، میری نہریں اچھی طرح جاری ہو چکی ہیں اور مجھے اپنے دوستوں سے ملاقات کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے جلد از جلد میرے حقداروں کو مجھ تک پہنچا دے۔ اور دوزخ کہتی ہے، میری حرارت تیز ہو گئی، میری گہرائی زیادہ ہو گئی، میرے انگارے بڑے ہو گئے، اس لیے تو جلد از جلد میرے مستحقین کو مجھ تک پہنچا دے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کے 2 راہیں میں کھوکھلے موتیوں کے گنبد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، اے جبرائیل امین، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اپنا ہاتھ اس پر مارا تو دیکھا کہ اس کی مٹی تیز مہکنے والی مشک کی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے اس میں ایک محل، ایک گھر دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کس کا ہے؟ جواب دیا گیا، قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا۔ مجھے یہ امید ہوئی کہ میں وہ شخص ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اے ابو حفص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، اگر مجھے تمہاری غیرت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس میں داخل ہو جاتا۔ راوی کہتے ہیں، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ پر بھی غیرت کی جا سکتی ہے؟ مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ بے شمار اور بھی بہت سی حدیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا شدہ ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ جی، ہمارے عقیدوں کو درست فرمائیے اور ہم سے اپنی رضا والے کام لیجئے۔ اے اللہ جی، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائیے، آمین یا رب العالمین۔